علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ یعنی میرے پاس ایک علم ہے، وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا، میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی، اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے۔ حدیث میں بتا دیتا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے، مسند احمد میں 11790 ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا، وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر، اس کو منوانے کی خاطر، ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی، وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف۔ تو مولا علی مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے، حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہے۔ کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ اچھا، اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں، پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تک انہوں نے سب کچھ لکھا ہے شیعہ کی کتاب میں، شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتاباں نو؟ مجھے بتائیں، بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں، باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے۔ تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں، آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے؟ پہلے اپنی منجی تھرے بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ سعودی عالم تو نہیں حال تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے، تو انہوں چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا، جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو، اور جو صحابہ کی اولاد ہے۔ عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے، اس کے بعد سب نسل در نسل مسلمان ہیں، اب وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اور نے اور نے وہ اور یہ اور تسی کچھ اور ہو، کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی، ڈکشنریز آلویز اتھارٹی۔ تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے۔ ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم، جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ، تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں، جی ان کو عربی نہیں آتی، اللہ فضلہ تو آڑے مولویوں زیادہ عربی آتی ہے الحمدللہ۔ اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے، یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو پھر تو اپنی خیر بناؤ، دنیا کی عربی کسی میں نہیں آتی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی۔